بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس لیے میں I'm trying to be as careful as I can because اگین یہ ملک عجیب و غریب ملک ہے. اس معاملے میں معاملہ ڈیسیژن کیا تھا پچھلا فاروق صاحب, یہ جو لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تھے, سعد رضوی کو گرفتار کیا, پولیس والے بہت سے اس میں مارے گئے, اس وقت کیا کس جگہ پہ بات رکی تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر تو یہ معاملہ ہے کہ آپ کسی کو بھی جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں دے سکتے. یہ اختیار سوللی صرف اور صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں طاقت کا استعمال, لوگوں کی جان کا, مال کا تحفظ بھی ریاست نے یقینی بنانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جتھا اٹھے, کوئی مطالبات لے کے اٹھے, وہ توڑ پھوڑ بھی شروع کر دے, وہ پولیس والوں کی جانیں بھی لینا شہر بند کر دے, شہر بند کر دے, مین روڈز بند کر دے, صوبوں کا آپس میں راستہ منقطع ہو جائے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو ہر مسلمان مر مٹنے کو تیار ہے, اور ریاست اس مقدمے کو پوری دنیا کے اندر لڑ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, OIC کا فورم ہو, دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے سامنے اس مقدمے کو بار بار دہرایا ہے, اور اس کو دلیل کے ساتھ لنک کیا انہوں نے کہ جب اگر ہولوکاسٹ کے بعد حوالے سے ویسٹ میں بات نہیں ہو سکتی تو اس معاملے میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے. 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ریاست اس معاملے کو مؤثر انداز سے پیش کر رہی ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, ریاست نے پورا عشرات الرحمت للعالمین کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو منایا. ہر مسلمان جو ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ شریک ہوا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے 4 پولیس والوں کو سیدھی گولیاں ماری ہیں GT روڈ کے اوپر, گولیوں سے وہ شہید ہوئے ہیں. آج ان کے گھروں کے اندر صف ماتم جو ہے وہ بچھا ہوا ہے. آج ان کے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں. 253 پولیس والے زخمی ہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا بازو ٹوٹ گیا, کسی کا سر پھٹ گیا, اور آپ کسی کے عام آدمی کے بچے کو جو آپ کے کسی مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ کیموفلیج کر کے اس کو آپ جو ہے وہ ایک جتھے کی شکل میں بنا کے لے آئیں, اس کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور وہ انجانے نہ جانے میں جذبات میں کیا کر رہا ہے اس کے علم میں بھی نہیں ہے. تو اس میں اندر بھی جو ہے وہ پھر ریاست اپنا قانون نافذ کرے گی. ہاں لیکن سر ریاست کا بھی مسئلہ نا, شیخ صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے بین ہے, وہ کہتے ہیں ہاں قلعدم تو ہیں لیکن بین نہیں کیا, الیکشن اپنے اس پہ لڑے ہیں. کہیں نہ کہیں ریاست کو بھی کلیئرٹی دکھانی پڑے گی. لیکن میں نے کچھ اور پوچھا تھا, ایک قرارداد آپ نے پیش کی تھی, سنیے گا ذرا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جڑ سے پکڑنا پڑے گا نا اس چیز کو. آپ نے قرارداد پیش کی تھی اسمبلی میں, کیا اس وقت معاہدہ صرف یہ تھا کہ قرارداد پیش کرنی ہے, یا آپ نے قرارداد منظور کر کے سفیر کو باہر نکالنے کا معاہدہ؟ دیکھیں یہ تو کسی صورت بھی معاملہ نہیں. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کا فورم ہے, وہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, عوام کے ریپریزنٹیٹیوز وہاں پہ موجود ہیں. قرارداد کو جو ہے وہ پیش کیا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ نے یہ ڈیسیژن کرنا تھا. لہذا یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی سفیر کو پاکستان اپنے ان تعلقات کو جو ہے وہ خراب کرے گا. یہ معاہدہ نہیں تھا پاکستان, بالکل سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیے, لوگ سن رہے ہیں آپ کو. قرارداد کی کو منظوری کے حوالے تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ موجود جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے صرف یہ معاہدہ تھا کہ اس کو پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں جن لوگوں نے اگر ایسا تھا, سنیں, اگر ایسا تھا کہ صرف پیش کرنے کا معاہدہ تھا جس کو سعد رضوی صاحب نے جیل سے انڈورس کیا تھا, اس وقت ایک علماء کا وفد ان کے پاس گیا, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر معاہدہ سب کو پتا ہے کہ کیا تھا, صرف پیش کرنا تھا, اب یہ باہر کیوں آئے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو آپ کو بار بار جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے, 6ٹھی بار یہ جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. کیا ایسا جو ہے وہ ایجنڈا ہے جو اس وقت پاکستان کو درپیش حالات ہیں, جو افغانستان کی صورتحال ہے, جو عالمی سطح کے اوپر معاملات چل رہے ہیں, پاکستان کی معیشت ہے, ان تمام چیزوں کو بھارت سے آپ کے علم میں ہے کہ کس قسم کی ٹویٹس کی جاتی ہیں دنیا میں امپریشن کریٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے. پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے, ریاست جو ہے وہ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتی. یہ تمام اس کے اثرات ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی. اور اس حوالے سے بڑا کلیئر ڈیسیژن ہے کہ یہ کالعدم جماعت ہے اور یہ پورے عسکریت کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے یہ رویہ طریقہ کار اختیار کیا ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی پروان نہیں چڑھا سکتا. میں تو حیران ہوں, آج فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوری لوگ ہیں. جمہوریت میں لوگ آتے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں,
پرامن احتجاج ہوتا ہے، جمہوریت کی تعریف پرامن احتجاج ہوتا ہے. مہربانی مولانا صاحب کی جمہوریت کی تعریف کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا، اس کے اوپر باقی یہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کو بھی، مولانا صاحب کو بھی پیچھے سے بیٹھ کے کوئی تیل چھڑکنے کا بھی کام کر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں رانا ثناء اللہ جیسے لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہوں. یہ کوئی بعید نہیں ہے ان سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی قوم کے سامنے پورے حقائق رکھیں گے، پورے فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن کسی کی پاکستان کے لوگوں کی جان مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں گے. کسی کو جو ہے وہ کسی ملیشیا کو کسی کی جان لینے کا کوئی اختیار نہیں. آج تو حکومت کی یہ پوزیشن ارشد صاحب، لیکن میں جیسے میں نے مثال دی 4-5 دفعہ جب یہ انہوں نے دھرنا اس سے پہلے دیا ہے، یہ چھٹے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیشہ میں نے دیکھا پہلے بڑا اسٹرانگ گورنمنٹ کی طرف سے پوزیشن لی گئی، آپریشنز کیے گئے، اور پھر جب اسلام ان کے ٹائم پہ ان کی وقت بھی ایسا ہوا، اسے آپریشن کہتے ہیں. جو مسلم لیگ نون کے دور میں بھی آپریشن ہی ہوتا نا اسی کا. ساڈا آپریشن تو نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ ریلی ملی ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمان اور رحیم ہے. یہ الفاظ آئین پاکستان میں پریمبل سے بھی اوپر لکھے ہوئے ہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین جس کے اوپر اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے، اور اس میں تمام لوگوں کی وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہے، بشمول آنریبل اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فاروق حبیب. میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں آپ کی ریاست سالہ سال سے اپنی ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داریاں آئین پاکستان کے مطابق اس پہ عمل کرنے سے فیل ہوتی آئی ہے. اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو کیس نمبر 7 آف 2017 میں سیاستدانوں کا کردار، میڈیا کا کردار، حکومت کا کردار، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار، اداروں کا کردار، الیکشن کمیشن کا کردار سب واضح ہوا ہے. اور ججمنٹ آئی تھی 2017 میں. آج 2021 میں بیٹھ کے ہم وہی تقریریں کر رہے ہیں جو شاید پچھلی حکومت کر رہی تھی. آج چہرے بدل گئے. اس حکومت میں جو لوگ جن کو کہا گیا ان کی جماعت کے لوگوں کے بھی نام ہے، آج بھی کچھ صاحبان وہاں پہ تقاریر کر رہے تھے، پریس کانفرنسز کر رہے تھے، ان کے نام لکھے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ میں، ISI کی رپورٹ میں. اور وہ آج بیٹھ کے اسی منافقت کے ساتھ کچھ نہیں انہوں نے کرنا. یہ منافقت اپنی جاری رکھیں گے. فیلئر آف دا اسٹیٹ ہے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا یار میں طاقتور ہوں، میں قانون سے اوپر ہوں، ادارے ہیں وہ قانون سے اوپر ہیں، میں حکومت میں ہوں، قانون ڈزنٹ میٹر. اور اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں. کون سا فیصلہ ہے؟ فائزہ صاحب والا فیصلہ؟ یہ اس کو فیض آباد دھرنا کیس کہتے ہیں، سو موٹو کیس نمبر 7 آف 2017. اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح آپ. ایک جماعت TLP کس تاریخ کو بنتی ہے؟ 5 مئی 2017. فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ کس نے بنائی؟ لکھا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا، UAE کا ایک نیشنل تھا نائکاپ ہولڈر، اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری آج کہا ہے نا کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. فواد چودھری صاحب منسٹر فار انفارمیشن بڑے کلیئر آئے ہیں، کیٹیگوریکل آئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ منافقت کی بھی بو آئی ہے آپ کی آج کی پریس کانفرنسز میں حکومت کی، جہاں پہ آپ لگ رہے ہیں کہ آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، بول آپ کچھ اور رہے ہیں، ڈر آپ کو کچھ اور ہے، کیونکہ ماضی میں آپ کہیں اور کھڑے تھے، آج کیونکہ آپ حکومت میں آپ کو وہ بیانات دینے پڑ رہے ہیں. اور آپ نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے، شاید میں اس طرح نہیں کر رہا لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ ہیں آج کی پریس کانفرنس میں. اگر آپ نے غور سے، میں نام نہیں لیتا کسی کا کیونکہ اس میں سارے کے سارے ملوث ہیں، اور ملوث اس طرح کہ جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو اس ججمنٹ میں دیے گئے وہ تمام کے تمام وائلیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ایک ایک کے رول پہ ڈسکشن کرنی ہے، جو کہانی 2017 میں تھی وہ آج 2021 میں بھی ہے، ہم ایک ایک پہ اسی ججمنٹ کی روشنی میں ڈسکس کر لیں گے. بھٹی صاحب میں آتا ہوں اس کے اوپر دوبارہ کہ ہم ہمارے فیلئرز جس کا کہیں گے رول میں آپ کو ججمنٹ سے نکال کے دوں گا. آج بھی آپ کو کاشف صاحب وہی چیزیں نظر آئیں گی. ریکمنڈیشن جو یہاں پہ دی گئی ہیں، آج بھی پریس کانفرنس میں بیانات دیے گئے، جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ریاست کی ریٹ چیلنج. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کس نے امپلیمنٹ کرنا تھا؟ آج 4 سال سے کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا ہے؟ کون کون ملوث ہے اس میں؟ ویری انٹرسٹنگلی اس لیے کہ یہ جو مذہبی کارڈ ہے بھٹی صاحب، یہ ہماری تاریخ میں کوئی نیا نہیں ہے. یہ 2017 سے ایک نیا کارڈ استعمال ہوا ہے. ورنہ مذہب اور مذہب کے نام پر سیاسی جماعتیں اور ان کو استعمال کرنا، کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ تو ہماری پاکستان کی ایک تاریخ ہے نا یہ اس میں. لیکن ہم فیل ہوتے آ رہے ہیں. آج 2021 میں وہیں کھڑے ہیں جہاں سے کتنے سال سے بحث ہو رہی ہے، یہ کام مت کرے، یہ کام ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ریاست کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں. لیکن ہم آج پھر وہیں پہ کھڑے ہیں.
آج پھر وہی بحث چل رہی ہے جو آج سے سال پہلے، 1.5 سال پہلے، پھر 3 سال پہلے، پھر 4 سال پہلے. کب تک یہ بحثیں کرتے رہیں گے؟ جو ایک لفظ بولا ارشد بھائی نے، منافقت، جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ساروں کی جانیں قربان، کیا فرمایا؟ جو ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داڑھی، یہ لباس، یہ اسلام میں ہے، اسلام اس میں نہیں ہے. اسلام کوئی بھی اللہ کے نزدیک تقوی کا لحاظ ہوتا ہے. بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اب منافقت کرتے ہیں. کل عمران خان صاحب کہاں بیٹھے تھے؟ اسی دھرنے کے عین درمیان میں. بھلے ان کے حق میں بیانات دیے، بیٹھے نہیں شاید جا کے، لیکن بیانات دیے اس کے حق میں. انہوں نے بلکہ بیان یہ دیا تھا کہ میرا بس چلے تو میں بھی جا کے وہاں پہ عباسی صاحب inflammatory speeches were delivered by irresponsible politicians. اور یہاں پہ ایک ایکشن بھی ریکمینڈڈ ہے اس حوالے سے. اس میں بڑے شامل تھے جس جو انفارمیٹری سپیچز کی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ کہاں بیٹھے تھے یہ چھوڑ دی. مولانا صاحب کہاں کھڑے تھے؟ وہ دوسری طرف کھڑے تھے. مولانا صاحب دوسری طرف. آج اچھا مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبتیں کوئی شک نہیں، جان قربان. لیکن مکہ میں رسول سے کوئی محبت نہیں کرتا، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کرتا. یہ جمہوریت اور جمہوریت حسن کو ایک سائیڈ پہ کر دیں. وہاں ان کو نہیں پتا کہ فرانس میں کوئی توہین رسالت ہوئی ہے، کیوں نہیں نکلے؟ یہاں پہ پیار زیادہ، کوئی اور طریقہ کر لیتے. یعنی یہ نہ لکھ دے جو جمہوریت کا حسن ہم پہ برس رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ اس کو وہاں کیوں نہیں نکلے؟ کیوں؟ یعنی ہم مکہ سے بھی آگے ہیں، ہم مدینہ سے بھی آگے ہیں، ہمارا لیول اوپر ہی نکل گیا ساروں سے. نمبر ٹو پہلے دن ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے گا، بربادی پھیر دیں گے. اگلے دن جیل میں مذاکرات. 4th شیڈول میں شامل کر لو، 4th شیڈول سے نکال دو. ایف آئی آر درج کر لو، 3 بجے تک کھلا ہے. ایف آئی آر شیخ رشید صاحب نے ابھی کہا ہے، ایف آئی آر درج کر لو، ایف آئی آر نکال دو. آپ کو پتا بحث کس بات پر رہی؟ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ آدھے کہہ رہے تھے چھوڑ دے، آدھے کہہ رہے تھے چھوڑنا. کل کی میٹنگ آج کابینہ میں بھی یہی ہوا ہے. مجھے بتائیں، منسٹر صاحب بیٹھے، مجھے بتائیں کل کی جو ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے، اکثریت اس میں کہہ رہی تھی کہ ان کو ریلیز کریں. کچھ چند کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی تھا اس میں، سب تھے اس میں ڈی جی آئی بھی تھے. منسٹر صاحب بیٹھے، انہیں کہیں ڈینائی کریں یا کریکٹ کر دیں. ڈی جی آئی ایس آئی تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف تھے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے، آپ کے ڈی جی ایم آئی تھے، پی ایم صاحب. آپ بول پرائم منسٹر تو چیئر کر رہے تھے نا اس کو، اور باقی ان کے وفاقی وزراء. اچھا تو اب یعنی کہ سب کو کٹھے بیٹھ کے ایک کام جو وزارت داخلہ میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا، جو کام پنجاب حکومت کر سکتی تھی، جو کام پنجاب حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک دم سڈنلی شروع ہو گیا، ایک دم اتنا بڑا بن گیا. نہیں، بڑا کیوں بنا؟ اس لیے بڑا بنا نا کہ بھائی میں مجرم ہوں. نہیں، میں معصوم ہوں. اس کے خلاف ارشاد بھٹی کے خلاف ایف آئی آر کرواؤ. نہیں، ایف آئی آر ختم کرو. یہ آشکان رسول ہے. منافقت، جھوٹ. یہی اکاؤنٹیبلٹی میں بھی آپ کو نظر آیا کہ جناب یہ کیسز بنا دو. اس کے بعد یار یہ کیسز روک، یار اس کو نکال دو، یار اس کو جیل نہیں جانے دینا، یہ فلانے کا میسج چلے گا یا فلانے کی کال چلے گی. پوچھیں ان سے اکاؤنٹیبلٹی میں. پھر آخری بات ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بندے مارنا سنت رسول ہے؟ کیا رستے بند کرنا سنت رسول ہے؟ کیا جلاؤ گھراؤ کرنا سنت رسول ہے؟ میں گاڑی سے باہر نکلوں، راستے سے لوگ گزرے، اس کا پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے. نیکی، اور سبز درخت کو بھی نہ کاٹو. اور اقلیتوں کو، ہمیں آج اس ملک میں وہ عام آدمی کو وہ حقوق بھی نہیں ہے جو اقلیتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں تھے. دیکھیں آپ کا پروگرام اگر ٹی ایل پی دیکھ رہی ہو نا تو اس کا وہ آپ کو کیا دیکھ رہی ہے تو ہمارے خلاف ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. اس میں بہتر طریقہ تو کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ لیکن یو کانٹ ڈکٹیٹ ٹو دی. نہیں، آپ چاہتے ہیں کیا سر؟ آپ فرانسیسی سفیر کو نکال سکتے ہیں، پورے یورپ سے کر سکتے. اپنے علم، ہنر اور اپنے معیشت کو اتنا کرو کہ آپ کے رسول کے خلاف کوئی بات نہ کر سکتے. ابھی ترکی والوں نے کیا نا، کیونکہ کھڑے ہو سکتے تھے، انہوں نے سفیروں کو باہر نکال دیا اور معافی مانگ لی. انہوں نے کہا معذرت کر لیا، آئندہ نہیں کریں گے. ہم واپس انہوں نے کہا اچھا تو کیا آپ کیا ہے؟ بھوکے ننگے کشکول لے کے ان کے آگے قرضے ان سے شکریہ ادا کر رہے، شکر ہے 4.2 اپنے تو ابھی جس گورنر سرور گئے ہوئے تھے کہ جی پلس کا ہمیں دے، خدا کے لیے ہمیں نہ کریں. آپ کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے تو کر رہے ہیں. اور مکہ مدینہ سے زیادہ بھی آپ کو ہے کوئی محبت؟ جہاں رسول رہے، جہاں رسول پیدا ہوئے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گزاری، جہاں انہوں نے ریاست مدینہ بنائی، ان سے بھی آپ آگے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے، کہیں بھی ہو گھر اپنا جلانا.
آپ میرے ساتھ ناراض ہیں, آپ اپنا گھر جلائیں گے, کیوں جلائیں نہیں جلائیں گے. ہاں جلائیں نا. اگر شروع کرنا ہے کسی نے گاڑی کو آگ لگانی ہے, سب سے پہلے اپنی گاڑی کھڑی ہاں. جتنے لوگ مظاہرے میں شامل اپنے گاڑیاں موٹر سائیکل کھڑے کریں, آگ لگائیں, اس کے بعد مجھے بتائے گی اپنی چیز کو باہر بھی نہیں نکالتے. مجھے بتائے گی کہ سعد رضوی سے کیوں جیل میں مذاکرات یہ آپ مجھے بتائیں گے, آپ بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.